الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے تو ہمیں سب کچھ بتلایا ہے کہ دنیا میں ہمیں کس طرح سے رہنا ہے، نہیں رہنا ہے۔ کہیں اگر ہم سے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو اس کا ازالہ ہم کیسے کریں گے، اس کی بھی رہنمائی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آج کا دور ایسا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں اور تنہائی میں جا کر کے گناہ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے یہ صرف موبائل ہی تک محدود نہیں ہے، اور بھی آپ دیکھیں بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں اور گناہ میں اس طرح سے لت پت ہو جاتے ہیں کہ وہ بندہ اپنے آپ میں گھٹن محسوس کرنے لگتا ہے کہ اب اس کے لیے معافی نہیں ہے، اس کے لیے تلافی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان نظر آتا ہے۔ تو دیکھیے، ایک بندہ اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے سے پہلے اس کو سوچ لینا چاہیے، یہ جان لینا چاہیے کہ اس کے حرکات و سکنات سے اللہ رب العالمین واقف ہے۔ کوئی بھی آدمی کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے یا کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، رسول اللہ کو پسند نہیں ہے، یا لوگوں کو پسند نہیں ہے، مان لے لوگوں میں جو بات عیب والی مانی جاتی ہے، یا جس کو مان لے کہ ہم کہیں کہ لوگوں کے اندر اس کو برا جانا جاتا ہے، اس طرح کا اگر کام کرتا ہے تو ایک بندہ کو کام میں داخل ہونے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اس کے رب سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ اگر ذہن میں بات رکھے گا، چاہے وہ تنہائی میں جا کر کے کوئی گناہ کا کام کرے یا چاہے کہیں اور رات میں جا کر کے گناہ کا کام کرے، اس طرح سے اگر ذہن میں بات رکھے گا نا تو اس کے اندر خوف اور خشیت پیدا ہوگا اللہ کا، جس کی وجہ سے وہ گناہ سے بچے گا۔ اور پھر یہ بھی جان لینا چاہیے ایک آدمی کو کہ وہ جو گناہ کر رہا ہے اللہ تو جانتا ہی ہے، اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس کے ساتھ دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ دائیں بائیں جو ہے نا وہ اچھائی اور برائی کو لکھ رہے ہیں۔ ایک انسان اگر اچھائی کرتا تو وہ بھی لکھا جا رہا ہے، برائی کرتا ہے تو وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے اس کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس سب کا حساب ہوگا۔ اور دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے، یہ اللہ کا لطف کہہ لیجئے یا اللہ کا کرم کہہ لیجئے اپنے بندوں کے ساتھ، کہ بندہ اگر گناہ کرتا ہے نا تو اللہ رب العالمین ایک ہی گناہ لکھواتا ہے، لیکن اگر نیکی کرتا ہے تو اس کا بدلہ بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ کوئی اگر نیکی کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو 10 گنا بدلہ دیتا ہے، 10 گنا، اور جو گناہ کرتا ہے تو اس کو اتنا ہی بدلہ ملتا ہے، یعنی ایک گناہ کرتا ہے تو ایک ہی گناہ کا بدلہ اس کو دیا جاتا ہے، یعنی ایک ہی لکھا جاتا ہے، 10 نہیں۔ نیکی کے بارے میں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک، کہ اللہ رب العالمین نے نیکیوں کو اور برائیوں کو لکھا اور اس کو واضح کر دیا کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کرنے کو ٹھانتا ہے لیکن نیکی نہیں کر پاتا ہے، تو بھی اس کو ایک بدلہ ملتا ہے، ایک نیکی کا بدلہ ملتا ہے، ایک نیکی اس کی لکھی جاتی ہے۔ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نہیں کر پاتا ہے، پھر بھی اس کے لیے ثواب ہے۔ لیکن ایک آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، عمل کرتا ہے تو 10 گنا ملتا ہے، اور 10 گنا سے لے کر 700 تک، یہاں تک کہ اضعافاً کثیرہ کا بھی لفظ آتا ہے،
یعنی بڑھا چڑھا کر کے اللہ رب العالمین ایک نیکی کا بدلہ دیتا ہے۔ لیکن اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ چھوڑ دیتا ہے، کس وجہ سے چھوڑتا ہے؟ اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھتے ہوئے، اللہ سے خوف کھاتے ہوئے اگر گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، پھر بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک نیکی۔ لیکن اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، تو صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ ہاں، یہاں ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ ایک آدمی ہے کہ گناہ کا ارادہ کیا ہے، گناہ کرنے کا، تو گناہ چھوڑ دیا، اس وجہ سے چھوڑ دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کو سزا دے گا، تو اس پر نیکی ملے گی اس کو۔ لیکن اگر گناہ کرنے کا ارادہ بنایا ہے، گناہ کرنے کے لیے جگہ میں پہنچ بھی گیا ہے، گناہ کرنے کی کوشش بھی اس نے کی ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ گناہ نہیں کر پایا ہے وہاں، تو پھر بھی اس کو ایک گناہ ملے گا، یہاں ایک گناہ لکھا جائے گا۔ کیوں؟ مثال کے طور پر مان لے ایک چور ہے، چوری کرنے کے لیے جاتا ہے، ارادہ بناتا ہے، چوری کرنے کے لیے گھر تک پہنچتا ہے۔ اب گھر تک پہنچتا ہے تو لوگ جاگ جاتے ہیں، وہ چوری نہیں کر پاتا ہے، یا مان لے کہ تالا کو نہیں توڑ پاتا، یا گھر کے اندر گھس نہیں پاتا، پوری کوشش کیا وہاں، لیکن کسی وجہ سے وہ اس کے اندر داخل نہیں ہو پایا ہے، تو یہاں اس کو گناہ ملے گا، کیونکہ اس نے پورا ارادہ کر کے وہاں تک پہنچا ہے۔ اب جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قتل کرنے والا اور جو قتل ہوا ہے دونوں جہنمی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ اس نے قتل کیا جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، لیکن مقتول جس نے قتل کیا ہی نہیں، وہ قتل ہوا ہے، تو وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بھی تو ارادہ تھا نا، یہ اور بات ہے کہ یہ اس کے اوپر غالب نہیں آ سکا ہے، وہ غالب آیا ہے، اس نے اس کو قتل کر دیا ہے، لیکن نیت میں بات اس کی بھی تھی کہ یہ اگر قابو پاتا تھی بھی اس کو قتل کر دیتا۔ گویا کہ گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد آدمی گناہ تک پہنچتا ہے، کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی وجہ سے اگر وہاں نہیں کر پاتا پھر بھی اس کو گناہ ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، کہ بنی آدم کی اولاد یہ ساری کی ساری گناہ گار ہے، اور گناہ گاروں میں سب سے بہتر، سب سے افضل کون ہے؟ جو توبہ کرتے ہیں، جو توبہ کرنے والے ہیں وہ سب سے بہتر ہے، سب سے اچھے ہیں۔ تو گناہ بہت سارے لوگوں سے ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ہمارے لیے معافی نہیں ہے، ہمارے لیے اب اس گناہ کی سزا تو ہے ہی، اب کیا فائدہ جینے سے؟ اس طرح سے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مار بھی لیتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین ہمارا مالک ہے، خالق ہے، ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہم سے اگر گناہ ہو جائے تو ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے معافی نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین تمہاری جگہ ایک دوسری قوم کو لاتا، جو قوم گناہ کرتی اور اللہ سے توبہ کرتی، تو اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیتا۔ اگر تم گناہ نہیں کرتے تب گویا کہ گناہ لکھا ہوا ہے، گناہ ہوتا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً اپنے رب سے رجوع کرے۔ وہی اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ نبی آپ فرما دیجئے کہ میرے بندہ، جس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ تو بہت زیادہ معافی کرنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا، بخشش کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف آدمی کو رجوع کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے، گناہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، آدمی کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ چلو اللہ رب العالمین نے تو یہ وعدہ کیا ہے کہ جو توبہ کرے گا اس کے لیے معافی ہے، تو اس طرح سے آدمی گناہ میں وہ دلیر نہ بنے کہ گناہ پر وہ مصر رہے اور گناہ کرتا جائے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ
کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے اس کے دل میں اتنے نقطے ہو جاتے ہیں کہ دل ہی اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، تو اس کے دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے۔ اس زنگ سب کا علاج کیا ہے کہ بندہ اللہ سے توبہ کرے، گناہ ہو جائے تو اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرے، استغفار کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ تم اپنے رب سے کرو، اپنے پروردگار سے سچی توبہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے توبہ کے لیے چانس دیا ہے، اور قرآن میں یہ بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے اور نہ تو کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے۔ لیکن جو چوری کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، تو ظاہر سے بات ہے کہ اللہ نے فرمایا یلقا اسامہ، سزا ملے گی اس کو، یہ پائے گا اپنے کیے کا، جو بھی گناہ کرتا ہے۔ ہاں اللہ نے آگے یہ بھی فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو توبہ کر لیتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو اللہ رب العالمین ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین توبہ کرنے کو کہا ہے، اللہ رب العالمین معافی طلب کرنے کو کہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ رب العالمین سے توبہ کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ایک حدیث کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں اللہ رب العالمین سے دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین سے میں 70 سے زائد مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ استغفار کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے۔ لیکن ہم جبکہ گناہ پہ گناہ کرتے، پھر بھی ہم اللہ رب العالمین کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے ہیں، ہم بابا کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ بابا ہمارے لیے مسئلے حل کر دیں گے۔ میرے بھائی، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیے، اللہ رب العالمین معافی کو پسند فرماتا ہے۔ اور میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اس موضوع کے حوالے سے، اس میں ہم جائیں گے تو باتیں بہت ہیں، یہ جان لے کہ گناہ آپ سے کتنا ہو جائے، کتنا گناہ ہو جائے، چاہے آسمان کی بلندی کو ہی کیوں نہ پہنچ جائے، پھر بھی آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، پھر بھی نا امید نہیں ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی، غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، کہ آدم کے اولاد، جو بھی تم مجھ سے دعا کرتے ہو، جو بھی مجھ سے امید کرتے ہو، تو میں نے تمہیں معاف کر دیا، جو کچھ بھی تمہارے اندر ہے اس کو میں معاف کر دیتا ہوں، اور ہاں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لغفرت لک، کہ آدم کے اولاد، اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھو جائے، پھر اگر تم مجھ سے توبہ کرو گے، معافی طلب کرو گے، معافی مانگو گے، غفرت لک ولا ابالی، میں معاف کر دوں گا اور مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بھی حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم زمین بھر میرے پاس گناہ لے کر کے آؤ اور تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، ہم اتنی ہی مغفرت لے کر کے آئیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا لطف، اللہ کا کرم اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کس طرح سے رحیم ہے اور کس قدر مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ، یہ چانس دیا ہے۔ کتنا گناہ ہو جائے بندہ کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے نا امیدی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ بندہ جس طرح سے گمان اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے رکھتا ہے، اسی حساب سے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں بندہ کی گمان کے حساب سے معاملہ کرتا ہوں۔ اگر ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کو سزا دے گا۔ بندہ اگر اللہ کی طرف
ایک بالشت بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ بڑھتا ہے اس کی طرف، اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بڑھتا ہے، اگر کوئی اللہ کی طرف چل کر کے آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہے، لَأَتَيْتُهَا حَرْوَلًا، دوڑ کر کے آتا ہے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے، اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے۔ آج لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ گناہ تو کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، پھر نا امیدی کے شکار ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ اسے معافی نہیں کرے گا۔ تو گویا کہ لوگوں نے اللہ کے مرتبہ، اللہ کے مقام کو نہیں جانا۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا اقرار نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے وہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے، تو گناہ کتنوں ہو جائے، کوئی بھی گناہ ہو جائے، کوئی بھی گناہ ہو جائے، اللہ رب العالمین معافی کو پسند فرماتا ہے، اللہ معافی مانگنے کو پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اپنے رب سے اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے کہ میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرا بندہ نے گناہ کر کے یہ جانا ہے کہ کوئی ہے، اس کا رب ہے جو گناہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر دوبارہ کچھ مہینے کچھ سال چلتا ہے، پھر وہ گناہ کر لیتا ہے، پھر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندہ نے گناہ کیا ہے، تو یہ جانتا ہے میرا بندہ کہ اس کا کوئی رب ہے، مالک ہے جو گناہ کو معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ تیسری یا چوتھی مرتبہ کا ذکر آتا ہے، پھر اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ جو مرضی ہے کرو، جو مرضی ہے کرو، یہ معلوم آشے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہے کہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا، کتنوں گناہ ہو جائے، کتنوں گناہ ہو جائے، کوئی بھی گناہ ہو جائے، سچی توبہ کرے۔ سچی توبہ کے حوالے سے بتلایا بھی گیا تھا کہ جو آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، کوئی بھی۔ اور جیسا کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے، جو بھی گناہ ہے، اللہ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معافی کو پسند فرماتا ہے۔ اب دیکھیں نا کس طرح سے اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے۔ وہ 99 آدمی کا واقعہ یاد نہیں ہے کہ جس نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا؟ ایک راہب کے پاس گیا اور اسے کہا کہ کیا میرے لیے مغفرت ہے؟ پتہ لگایا کہ کوئی آدمی ہے، عالم ہے، بڑا عالم ہے، پتہ لگا کہ ہاں فلاں گاؤں میں ہے، فلاں بستی میں، گیا وہاں اس راہب سے جا کر کے اس نے کہا میرے لیے مغفرت ہے۔ اللہ، تم نے 99 کو قتل کیا، کتنے کو؟ 99 کو، تمہارے لیے مغفرت نہیں ہے؟ تو اس نے کیا کیا؟ قتل کر دیا اس کو بھی، 100 کو پورا کر دیا۔ پھر پتہ لگایا کہ ہے کوئی اور عالم جس سے پوچھا جائے کہ مغفرت ہے، معافی ہے ان کے لیے کہ نہیں ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ ہاں معافی تو ہے، تمہارے لیے معافی ہے، لیکن ایسا کرو، یہ برے لوگوں کی بستی ہے، یہ بستی چھوڑ کر کے فلاں بستی میں چلے جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو۔ اس لیے برے لوگوں کی صحبت میں آدمی جب رہتا ہے نا تو برا ہی بنتا ہے۔ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند۔ صرف فلم بننے والے، دیکھنے والے کے پاس رہیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ بھی تو اسے متاثر ہوں گے نا۔ جیسی حرکت آج کرتے کرتے آپ آ جائیں گے اس میں۔ اس لیے نیک لوگوں کی صحبت میں رہا کریں، نیک لوگوں کو ساتھی بنائیں گے نا تو نیک بنیں گے آپ، نیکی کی طرف مائل ہوں گے آپ، نیکی کو آپ دل لگائیں گے۔ لیکن برے کی صحبت میں رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہی چیز ملے گی آپ کو۔ جہاں جائیں گے، مالے کی خوشبو فروش کے پاس بیٹھیں گے تو کیا لے کے آئیں گے وہاں سے؟ خوشبوئیں لے کے آئیں گے، مہک لے کے آئیں گے یا خرید کر کے لے آئیں گے۔ اگر بھٹی والے کے پاس بیٹھیں گے تو کیا ملے گا وہاں سے؟ یا تو بدبو لے کر کے آئیں گے یا کپڑے کو جھلسا کر جلا کر کے آپ آئیے گا وہاں سے۔ تو یہ دیکھیے کس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس بندہ کو، جو بندہ نکلا تھا اس بستی کی طرف، راستے میں جاتے ہوئے اس کی موت آ گئی۔ اب جنت کے بھی فرشتے آئے، جہنم کے فرشتے آئے۔ جہنم والے کہے کہ ہم اس کو لے جائیں گے، جنت والے کہے کہ ہم لے جائیں گے۔ کہا کہ بھائی نیکی کے ارادے سے ہی نکلا تھا، نیت اس کی خالص تھی، توبہ کرنے کی نیت سے نکلا، اس بستی میں بسیں گے، گناہ کے کام نہیں کریں گے۔ لیکن جو جہنم کے جو فرشتے تھے اس نے کیا کہا؟ نہیں، اس نے اتنے کو قتل کیا۔ پھر ایک فرشتہ کو اللہ رب العالمین نے ایک آدمی کے شکل میں بھیجا اور حکم بنا کر کے اس نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ جس بستی سے یہ آ رہا تھا اور جس بستی کی طرف جا رہا تھا، دونوں کو ناپو بیچ میں،
کون قریب ہے؟ اگر سامنے والی بستی جس بستی کی طرف یہ جا رہا تھا وہ اگر قریب ہے تو اس کو جنت کے فرشتے لے جائیں گے، اور اگر وہ بستی قریب ہے جس بستی سے یہ نکل کر کے آیا ہے تو جہنم والے فرشتے لے جائیں گے۔ ناپا کیا، روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سامنے والی بستی کو قریب کر دیا، اور جو پچھلی بستی تھی گناہ گاروں کی جس بستی سے وہ نکل کر کے گیا اس کو دور کر دیا۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کچھ آگے کھسک گیا یہ ایسے ہی، جس کی وجہ سے ایک بالش تو وہ آگے بڑھ گیا، اس بستی سے قریب چلا گیا جس بستی کی طرف جا رہا تھا، تو اس کو جنت کے فرشتہ، یعنی معافی ہے اللہ کی طرف۔ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کی یہاں معافی ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں نا صحابہ کے ساتھ بھی معاملہ آیا نا، صحابہ نے اللہ رب العالمین سے کس طرح سے توبہ کی۔ غزوہ تبوک کا واقعہ یاد ہے نا، کعب بن مالک کا واقعہ، کس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ قبول کی۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین توبہ کو پسند فرماتا ہے، جیسا کہ وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی اونٹنی پر سامان ومان لاد کر کے ایک بیابان جنگل میں جاتا ہے، چٹیل میدان میں جاتا ہے جہاں کوئی آبادی کوئی بستی نہیں، جس اونٹنی پر اس کا سارا کچھ ہوتا ہے، کھانے پینے کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے ٹھہر جاتا ہے، اور جب جاگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی غائب ہے۔ بھائی اب اونٹنی غائب ہے جس پر کھانے پینے کی ساری چیزیں تھی، اب کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا؟ تلاش کرتا ہے، بہت تلاشنے کے باوجود بھی اونٹنی نہیں ملی اس کو، تھکا ماندہ آ کر کے پھر وہ سو گیا وہاں کہ بھائی اب تو مرنا ہی ہے، کیونکہ کھانے پینے کی چیز اب نہیں ملے گی تو کیا کرے گا آدمی، کہاں جائے گا، وہ مرے گا ہی نا، لاسٹ میں دم توڑے گا ہی نا۔ تو اسی امید میں وہ سو گیا، جب جاگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی وہاں موجود ہے، بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، اس طرح سے خوش ہوتا ہے کہ اس نے کیا کہا کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، انت عبدی وانا ربک، یعنی جملہ کو پلٹ دیتا ہے۔ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، یعنی تو نے ہی پلٹایا ہے، تو نے ہی لوٹایا ہے، لیکن وہ جملہ پلٹ دیتا ہے خوشی میں آ کر، خوشی اور مسرت سے جملہ کو پلٹ دیتا ہے، اس طرح سے اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں زیادہ اس بندہ سے خوش ہوتا ہے جب بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب بندہ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے بندہ اگر توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، نا امید نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ میں بار بار کہتا ہوں، اور توبہ کے لیے جو شرائط بتلائے گئے تھے، پہلے ذکر کیے گئے تھے کہ گناہ چاہے جو بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر ایک سے آدمی کو بچنا چاہیے، کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں، ہمیشہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور بڑے بڑے جو گناہ ہیں اس کے حوالے سے علماء نے جو ذکر کیا ہے، جس کو پہلے بھی بتلایا گیا تھا کہ ایک آدمی اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، بڑا گناہ کر لیتا ہے، تو اس کے معافی کے لیے 3 شرطوں کو ذکر کیا گیا تھا۔ ایک تو فوری طور پر بندہ اس گناہ کو کرنا چھوڑ دے، گناہ سے رک جائے، دوسرے کہ جو گناہ ہوا ہے اس پر شرمندگی کا اظہار کرے، اس پر افسوس ظاہر کرے، اور تیسرے کہ آنے والے دنوں میں نہ کرنے کا عہد و پیمان کرے۔ پھر اللہ سے اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، اور یہ اس گناہ کے بارے میں ہے جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ اللہ کے حقوق میں اگر گناہ کرتا ہے اس کے حوالے سے یہ 3 شرطیں ہیں، اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کسی بندہ سے ہے، تو اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ 4 شرطیں ہیں، 3 تو یہی کہ فوری طور پر آدمی گناہ کرنا چھوڑ دے، جو ہو گیا ہے اس پر شرمندگی کا اظہار کرے، اور آنے والے دنوں میں یہ گناہ نہ کرنے کا عہد و پیمان کرے، اور اگر کسی کا حق لیا ہے تو اس کا حق واپس کر دے، اس کا حق واپس کر دے۔ بندہ کا حق جب تک بندہ واپس نہیں کرے گا کامیابی نہیں ہے، بچ نہیں سکتا ہے۔ دنیا میں بچ جائے گا نا، لیکن آخرت میں کہاں جائے گا، جہاں کی ہر کچھ کا حساب ہوگا۔ آپ نے کسی کا پیسہ لے لیا ہے، کسی کا پیسہ چورا لیا ہے نا، یہ بندہ کا حق ہے۔ کسی کے اوپر آپ نے ظلم و زیادتی کی ہے، کسی کو آپ نے گالی دی ہے بلا وجہ، یہ بندہ کا حق ہے۔ بندہ کا حق جب تک آپ ادا نہیں کریں گے تب تک معافی نہیں ہے، آپ کو چکانا پڑے گا۔ قیامت کے دن یا تو آپ کی نیکیاں لے لی جائیں گی، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدری من المفلس، کہ کیا جانتے ہو کہ مفلس کون ہے ہم میں سے؟ تو صحابہ نے کہا کہ مفلس کون ہے؟ ہمیں سے مفلس وہ ہے جن کے پاس دینار درہم نہیں ہے، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار،
ہم میں سے مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کے مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سب کے ساتھ آئیں گے، لیکن ان کا حق لیا تھا، ان کو قتل کیا تھا، ان کے اوپر تہمت لگایا اور فلاں 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 کیا، تو ان کو ان کی نیکیاں دے دی جائیں گی. اگر فیصلہ ہونے سے پہلے پہلے نیکیاں ختم ہو گئی تو سامنے والے کے جو گناہ ہیں ان کے اوپر لا کر کے ڈال دیا جائے گا اور پھر ان کو جہنم کے اندر گھس کے ڈال دیا جائے گا. یہ سزا ہے حقوق العباد کا، کہ اگر آپ نے کسی کا، آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے نا دنیا سے، تو آپ نے کیا کہا کہ جس کا حق ہے میرے اوپر وہ لے لے. اور یہ بھی حدیث کے اندر ہے کہ اگر کسی کا آپ نے حق لیا ہے تو اس دن سے پہلے، جس دن کے آدمی کے پاس مال و دولت کچھ نہیں ہوگا، اس دن سے پہلے اس دنیا میں چکا دے. تو گناہ اگر آپ کوئی بھی کرتے ہیں جس میں اللہ کی ناراضگی ہے، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، توبہ کرنے سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے. اور اتنا جان لینا چاہیے بندہ کو کہ توبہ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کب تک؟ قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ رب العالمین دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ بندہ رات میں جو گناہ کیا ہے اس سے معافی مانگ لے. رات میں اللہ رب العالمین ہاتھ پھیلاتا ہے کہ بندہ جو گناہ کیا ہے اس سے معافی مانگ لے. اور یہ سلسلہ کب تک؟ قیامت تک. ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ بندہ دن میں جو گناہ کیا معافی مانگ لے، دن میں جو کیا ہے رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے کہ بندہ معافی مانگ لے. اور یہ کب تک؟ جب تک کہ سورج پچھم سے نکلنا شروع نہ ہو جائے. یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کتنوں گناہ ہو جائے، کتنوں گناہ ہو جائے، کتنوں پہاڑ کے برابر بھی گناہ ہو جائے، تو آپ اللہ سے نا امید مت ہوں، مایوسی میں آپ مبتلا مت ہو، اللہ سے توبہ استغفار کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تاب تاب اللہ علیہ، کہ جو اللہ سے توبہ کرے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا، اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. اور کب تک؟ سورج جب تک کہ پچھم سے نکلنا نہ لگ جائے. اور دوسری حالت کہ توبہ کا جب دروازہ بند ہوتا ہے، وہ یعنی دو حالت ہے. ایک تو عمومی طور سے کہ جب قیامت سے پہلے سورج مغرب سے نکلنا شروع ہوگا تو توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے بند ہو جائے گا، اب توبہ قبول نہیں. فرعون کو جانتے ہیں نا، فرعون نے کیا کیا تھا؟ دیکھیے حدیث کے اندر وہی چیز ہے کہ جب آدمی کے پاس موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، یعنی جاکنی کے عالم یا نزا کے حالت میں آدمی جب داخل ہو جاتا ہے کہ اس کی روح اب نکلنے والی ہے، تب نکلنے والی ہے، تب اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے معلوم یغرغر، یعنی غرغرہ حلق میں جب روح آ جاتی ہے، اب اس کی روح نکلنے والی ہے، تب نکلنے والی ہے، تو پھر اس وقت بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. یہ وقت آنے سے پہلے پہلے آپ نے جتنا کچھ کیا ہے اللہ سے توبہ کر لے. فرعون نے یہی نہ کہا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل نے ایمان لایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جب ڈوب رہے ہو تب تم ایمان لا رہے ہو، اب موت تمہارے حلق میں آ گئی تب. اب تو یہ وقت آنے سے پہلے، نزا کی حالت میں داخل ہونے سے پہلے پہلے آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے اس سے اللہ سے توبہ استغفار کرے، کثرت سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگے. اور بہت ساری دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک دعا جو کہ سید الاستغفار کے حوالے سے جانتے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ، یعنی یہ استغفار کا سردار اس کو کہا گیا ہے، اس دعا کو، کہ آدمی اگر ایمان و یقین کے ساتھ کہہ لیتا ہے دن میں، اس کی موت ہو جاتی ہے تو جنت میں جائے گا، رات میں کہہ لیتا ہے جنت کے اندر جائے گا. سید الاستغفار یعنی استغفار کے سردار اس کو کہا گیا ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ دعا یاد کر لیجیے، روزانہ صبح شام پڑھیے، صبح شام اس کو پڑھیے. اور بھی جو دعا، جو بھی آپ جس حساب سے آپ اللہ سے معافی مانگ سکتے اس حساب سے آپ معافی مانگیں. لیکن کبھی بھی اللہ سے نا امید مت ہوئیے گا، کتنوں گناہ ہو جائے. ہاں گناہ جو بھی ہو اس کو چھوڑنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ گناہ یہ عذاب کا سبب ہے، گناہ عذاب کا سبب ہے. ہاں جہاں کہیں بھی گناہ ہو جائے فوراً اللہ کی طرف
یہ نہیں کہ چلو ہم بڑھاپے میں جا کر کے توبہ کریں گے، کیا معلوم کہ بڑھاپا آ پائیں گے آپ کی نہیں پا پائیں گے، یا آپ کی بڑھاپے کی عمر آئے گی یا نہیں آئے گی، کیا معلوم ہے۔ اس لیے جیسے ہی یہ احساس ہو، جیسے ہی بندہ کے اندر احساس ہو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، فوراً اللہ کی طرف جھکنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا چاہیے فوری طور پر، تاکہ اللہ رب العالمین اس کو معاف